الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان فذكر رجلا بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب ملآنا حكمة وإيمانا. ہم لوگ صحیح بخاری جلد دوم کی جلد اول صحیح بخاری جلد اول کی کتاب بدء الخلق سے باب ذکر الملائکہ پڑھ رہے ہیں. باب ذکر الملائکہ کی پہلی حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کے کچھ اجزاء باقی بچے ہیں. جو ہم لوگوں نے پڑھا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتوں کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنا، پھر آپ کے دل کی صفائی ستھرائی کرنا، پھر اس کو سل دینا، اور آسمان پر یعنی 7 آسمانوں کی سیر کرانا، جسے ہم لوگ اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں. اور پھر ان آسمانوں پر فرشتوں سے بھی ملاقات کرنا جو ان کے دربان مقرر کیے گئے ہیں. اسی طرح سے انبیاء کرام سے ملاقات کرنا، اور پھر وہاں پر بیت معمور کا دیکھنا گزر چکا ہے. ہم لوگ آج بیت معمور کے سلسلے میں کچھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو کو تھوڑا تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں. دیکھیں، ہم لوگوں نے کل تک جو حدیث پڑھی تھی وہ آخری کلمات تھے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فرفع لی البیت المعمور، کہ میرے سامنے بیت معمور کو کھول دیا گیا، یعنی بیت معمور میرے سامنے آ گیا. فسألت جبریل، پھر میں نے جبریل سے پوچھا، فقال هذا البیت المعمور، تو انہوں نے کہا یہ بیت معمور ہے. یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، روزانہ اس میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. اذا خرجوا لم يعودوا، جب وہ نکل جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں لوٹتے ہیں. آخر ما علیہم، آخر تک، یعنی دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. آگے دیکھیں، ورفعت لی سدرۃ المنتہا، اور میرے لیے سدرۃ المنتہا کو کھول دیا گیا، یعنی سدرۃ المنتہا کے قریب میں پہنچ گیا. یہ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرہ کے معنی ہوتے ہیں بحری کا درخت. سدرہ معنی بحری کا درخت. آپ لوگ جانتے ہوں گے بحر کا پیڑ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہی بحری کا درخت تھا، ایک بڑا سا. اور المنتہا کے معنی ہوتے ہیں آخری حد، انتہا، آخری حد، یعنی ایک پیڑ جو بارڈر ہے، ایک پیڑ جو حد ہے، اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. کہ ہم لوگ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یعنی ایک ایسے پیڑ تک پہنچے جو ایک حد ہے. کس چیز کی حد ہے؟ فرشتوں کی حد ہے، یعنی فرشتے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. فرشتے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. یعنی زمین پر تو بہت ساری مخلوقات ہیں، آسمانی مخلوق فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بہت قریب رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغامات کو وصول کرتے ہیں اور انہی کو نافذ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اس سے آگے فرشتے بھی نہیں بڑھ سکتے. اللہ رب العالمین کا پیغام ان کو اس سے پہلے ہی رہ کے وصول کرنا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت تک پہنچے. اب اس درخت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ وہ درخت کیسا تھا اور اس کے پھل وغیرہ کیسے تھے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، سدرۃ المنتہا آپ لوگ سمجھ گئے کہ ایک بحری کا درخت ہے جہاں فرشتوں کے علم کی انتہا ہے، فرشتے اس سے آگے تک نہیں پہنچ سکتے. درخت کی تفصیل دیکھیں، درخت کیسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
فَإِذَا نِبْقُهَا، نبق مانے ہوتے ہیں پھل، نبق مانے پھل، نوٹ کر لیں آپ لوگ، نبق مانے پھل، یعنی اس کی بیر جو تھی وہ کیسی تھی اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نِبْقُهَا، تو اس کے پھل كَأَنَّهُ قِلَالُ حَجَرٍ، ایسے تھے گویا کہ وہ حجر کے قلے ہوں۔ قلہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس سے پہلے بلوغ المرام کی حدیث میں بھی اور دیگر حدیثوں میں بھی، کہ قلہ گھڑے کو کہتے ہیں، گھڑا بڑا گھڑا جو ہوتا ہے اسی کو قلہ کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس میں تفصیل بھی پڑھی ہوگی کہ مختلف قسم کے قلے ہوتے تھے، کہیں چھوٹا قلہ بنایا جاتا تھا، کہیں بڑا قلہ بنایا جاتا تھا۔ تو مدینہ کے قریب ایک جگہ تھی حجر المدینہ، وہاں کا قلہ یہاں پہ مراد ہے۔ اسی طرح سے بحرین میں بھی قلے بنائے جاتے تھے، اس کو بھی بطور پیمائش استعمال کیا جاتا تھا پیمانے کے طور پر کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے۔ اسی طرح سے یمن میں بھی بنایا جاتا تھا، لیکن یہاں پر مراد ہے حجر کا قلہ، یعنی جو مدینہ کے قریب حجر المدینہ جسے کہتے ہیں وہاں کا قلہ۔ اور آپ لوگوں نے اس میں تفصیل میں بھی پڑھا ہوگا کہ اس میں اختلاف ہے، یعنی کچھ قلے ایسے ہوتے تھے جہاں پہ تقریباً 190 لیٹر پانی کا گھڑا بنایا جاتا تھا، کچھ گھڑے ایسے ہوتے تھے جو 100 ہی لیٹر کے آس پاس کے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ تقریباً سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنے بھی یہ گھڑے ہوتے تھے 100 لیٹر کے اوپر ہی ہوا کرتے تھے۔ یعنی آپ لوگوں نے اس میں جو بلوغ المرام میں قلتین والی حدیث پڑھی ہوگی، اور اس میں راجح قول جو بیان کیا گیا ہوگا، اس میں 2 قلے کی بات بتائی گئی ہوگی کہ 227 گرام، یعنی تقریباً 113 لیٹر کا ایک قلہ ہوتا ہے، یعنی ایک گھڑا تقریباً 113 لیٹر کا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا یہ گھڑا ہوگا۔ تو بحری کا جو یہ پھل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دیکھا تو وہ اتنے بڑے بڑے بحری کے پھل تھے جیسے کہ وہ گھڑے ہوں، اور گھڑے بھی بڑے بڑے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پر غور کرنے کی چیز ہے، قلال، قلال یا قلہ کی جمع ہے، قلتن کے معنی گھڑا، قلال یا قلتن کی جمع ہے معنی گھڑا، اور یہاں پر قلال حجر المدینہ مراد ہے۔ قلال و حجر کہا، حجر کے قلے، یہ حجر المدینہ ایک جگہ ہے، اس کے قلے کی طرف اشارہ ہے۔ ویسے حجر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ بحرین کا پرانا نام تھا، یعنی احسا بحرین، اس وقت بحرین ہے، یا بلکہ کہہ لیجیے کہ سعودی عرب کا جو احسا کا علاقہ ہے وہاں کے علاقے پر حجر کا اطلاق ہوتا تھا۔ تو یہ مراد نہیں، یہاں پر حجر المدینہ مراد ہے۔ بہرحال تو اتنے بڑے بڑے تھے جیسے وہ حجر کے قلے ہوں، جیسے حجر کے مٹکے ہوں، حجر کے بڑے بڑے گھڑے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ رہی بات پھل کی۔ آگے دیکھتے ہیں پتے کیسے تھے۔ کہہ رہے ہیں وَوَرَقُهَا، اور اس بیری کے درخت کے پتے، اس بیری کے درخت کے پتے تھے كَأَنَّهُ آذان الفیول، جیسے کہ وہ ہاتھیوں کے کان ہوں۔ پتے کیسے تھے؟ جیسے ہاتھیوں کے کان ہوں۔ فیل مانے ہاتھی جانتے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیری ہم لوگ تو خوب دیکھتے ہوں گے، تقریباً ہر جگہ یہاں پر دستیاب ہے۔ تو کتنا چھوٹا پتا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، انگلی کے ایک پور کے برابر تقریباً ہوتا ہے نا؟ لیکن یہ پتے کتنے بڑے تھے، جیسے پھل اسی حساب سے اس کے پتے بھی۔ تو گویا کہ یہ پیڑ بھی بہت ہی بڑا تھا، جب اس کے پھل اتنے بڑے تھے کہ اس میں 125 لیٹر پانی آ سکتا ہے، اور اس کے پتے اتنے بڑے بڑے تھے جیسے ہاتھیوں کے کان ہوں، تو ظاہر ہے پیڑ بھی بہت بڑا ہوگا۔ تو ایک طرح سے پیڑ کی عظمت بھی بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا پیڑ ہے جس کے پھل بہت بڑے بڑے ہیں جیسے کہ حجر کے مٹکے ہوں، اور اسی طرح سے اس کے پتے بھی بہت بڑے بڑے ہیں جیسے کہ ہاتھیوں کے کان ہوں۔ اور یہ آخری انتہا ہے، یہیں سے احکامات اصول کیے جاتے ہیں اور ان کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اتنا سمجھ میں آ گیا سب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصلھا 4 انہار، اس کے اصل میں، اس کی جڑ میں، اس کے تہ میں 4 ندیاں تھیں۔ نہر مانے ندی، نہر مانے نہر مانے نہر نہیں جو اپنے یہاں کھودی جاتی ہے وہ نہر مراد نہیں، یہاں پر نہر مانے ندی، عربی میں نہر ندی کو کہتے ہیں۔ فی اصلھا 4 انہار، اس کے نیچے، اس کی جڑ میں، اس کے تہ میں 4 ندیاں تھیں، یعنی اس کی تہ سے 4 ندیاں نکل رہی تھیں۔
سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہرانی باطنانی، دو ندیاں باطنی تھیں، وہ نہرانی ظاہرانی، اور دو ندیاں ظاہری تھیں. دو ندیاں باطنی تھیں اور دو ندیاں ظاہری تھیں. ظاہری کا تذکرہ آ رہا ہے. کہنے فسألت جبرائیل، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، فقال اما الباطنان ففی الجنہ، تو انہوں نے کہا جو باطنی ندیاں ہیں وہ جنت میں ہیں. یعنی اس کی تفصیل اس حدیث میں نہیں ہے کہ وہ کون سی ندیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ جو باطنی ندیاں ہیں وہ جنت میں ہیں. جی نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ کون سی ندیاں تھیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل اور کوثر. سلسبیل اور کوثر آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا قرآن کریم میں، انا اعطیناک الکوثر اور سلسبیل آگے. تو یہ تو باطنی ندیاں کون کون سی تھیں؟ سلسبیل اور کوثر. اس لیے نوٹ کرا رہا ہوں کہ حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو دو باطنی ندیاں ہیں، ففی الجنہ، یہ جنت میں ہیں. وہ اما الظاہرانی، اور دو جو ظاہری ندیاں ہیں، الفرات و نیل، تو یہ دریائے فرات اور دریائے نیل ہے. جو ظاہری ندیاں ہیں جو اس کی جڑ سے نکلی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ دریائے فرات اور دریائے نیل. یہ کہاں پہ ہے؟ شاباش. دریائے نیل مصر میں ہے، اور دریائے فرات عراق میں ہے. فرات عراق میں ہے. تو دونوں ندیوں کے بارے میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کی ندیاں ہیں. یعنی دریائے فرات تقریباً 3000 کلومیٹر کی ندی ہے، چھوٹی موٹی ندی نہیں ہے، جو ترکی سے نکل کر کے تھوڑا سا حصہ اس کا ملک شام سے بھی ہوकर گزرتا ہے، پورے عراق میں گھومتی ہوئی ندی آ کر کے شط العرب میں گرتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو دریائے فرات کہیے کہ یہ ترکی، سوریہ جسے ہم لوگ شام کہتے ہیں، اور عراق کی ندی ہے جو تقریباً 3000 کلومیٹر پر مشتمل ہے. دریائے فرات ترکی، اردو میں سیریا کہتے ہیں، عربی میں سوریہ کہتے ہیں، ترکی، سیریا اور عراق کی ندی جو تقریباً 3000 کلومیٹر پر مشتمل ہے. اور دریائے نیل یہ مصر میں ہے جیسا کہ آپ نے بتایا. تو مصر، سوڈان، ارتیریا اور کئی ممالک پر اس کا بھی دائرہ پھیلا ہوا ہے، جو دریائے فرات سے 2 گنا بڑی ہے، 2 گنا سے بھی زیادہ بڑی ہے. تو کتنا ہو گیا؟ یعنی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ طویل ندی ہے. 6500 کلومیٹر طویل ندی ہے. ٹھیک. تو یہ تو ندیوں کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ یہ دونوں ندیاں عراق اور مصر کی ندیاں ہیں. ٹھیک. یعنی دریائے نیل مصر، سوڈان اور ایریتیریا، جسے پہلے حبشہ کہا جاتا تھا، حبشہ ہی لکھ لیں اگر آپ لوگ چاہیں تو، میں ایریتیریا میں بہتا ہے. اگر دریا لکھا ہے تو بہتا ہے، ندی لکھا ہے تو بہتی ہے. دریائے نیل مصر، سوڈان اور ایریتیریا وغیرہ میں بہتا ہے، جس کی لمبائی 6000 تقریباً 6500 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. دریائے فرات ترکی سے نکل کر شط العرب میں گرنے والا دریا، جو زیادہ تر عراق کے حصوں کو سیراب کرتا ہے. دریائے فرات ترکی سے نکل کر شط العرب میں گرنے والا دریا، جو زیادہ تر عراق کے حصے کو سیراب کرتا ہے. شط العرب آپ لوگ جانتے ہوں گے نا. شط العرب وہی جگہ ہے جو عراق اور ایران کے درمیان کا بارڈر ہے، جس کی وجہ سے خلیج کی جنگ ہوئی تھی. یعنی صدام کے دور میں جو خلیجی جنگ ہوئی تھی اور ایران پہ جو اس نے حملہ کیا تھا، بلکہ خلیجی جنگ سے پہلے کا جو معاملہ تھا، ایران اور عراق کی جنگ شط العرب سے ہوئی تھی. تو وہی دریا ہے جو شط العرب میں ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے بس اتنا سمجھا ابھی تک کہ دریائے فرات اور دریائے نیل یہ کہاں ہیں؟ یہ ہماری دنیا میں ہے.
جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، عراق بھی ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے جب چلے جائیں، اور مصر بھی دیکھ رہے ہیں، اور دریا سارے لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کی نہریں ہیں، جنت کی جڑ میں نے ان کو دیکھا ہے، جنت کی جڑ سے نکلی ہوئی ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس سے۔ تو کیا جواب ہوگا کہ ہے تو دنیا میں، بات ہو رہی ہے جنت کی، آسمان کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی 7ویں آسمان کی، ہے نا تھوڑا سا اشکال؟ جی اس میں اشکال میں بہت سارے جواب دیے گئے ہیں، لیکن سب سے اہم جواب جو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی عام فہم جواب ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اہل جنت کی ندیاں ہیں، اہل جنت کی ندیاں ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ اس بیچ میں جو رہتے ہیں وہ جنت والے ہیں، اس بیچ میں رہنے والے لوگ، یعنی کیا ہوا، یہ اہل جنت کی ندیاں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے جنت والے ہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی وضاحت ہو رہی ہے، جی جزاک اللہ خیر، بہت اچھا سوال کہ وہاں کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو ضروری نہیں کہ تمام لوگ جنت میں جائیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے دنیا کا نقشہ، تو دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل کے بیچ میں جو علاقے ہیں وہ مسلم علاقے ہیں نا، سب مسلم ممالک ہیں، جتنے بھی ممالک آ رہے ہیں وہ سب کے سب مسلم ممالک تو ہیں، عربی بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں۔ تو ایمان لانا یہ جنت کی ضمانت ہے نا، ایمان لانا جنت کی ضمانت ہے۔ البتہ ایمان لانے کے بعد اگر وہ ایمان پہ عمل نہیں کرتا ہے، اس کے منافی اعمال کرتا ہے، تو اس کی سزا وہ بھگتے گا، جہنم میں اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ لیکن جو ایمان لے آیا وہ آخر کار پھر جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ چاہے جتنے بڑے گناہ کیا ہو، وہ گھوم پھر کے جائے گا کہاں؟ جنت ہی میں جائے گا۔ تو وہاں پر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ سب جنتی ہیں، لیکن یہ ایمان والے ہیں، اس لیے جنت کی ان کو گارنٹی ایک طرح سے ملی ہے۔ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بشارت دی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، اور اس طرح سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی ہم شمار کر سکتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، جبکہ مسلمان صرف مکہ میں دبے کچلے تھے، دبکے رہتے تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تمام کے تمام علاقے مسلمانوں کے زیر نہیں آئیں گے۔ اور اس وقت سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اب تک یہ تمام علاقے مسلمانوں ہی کے ماتحت ہیں کہ نہیں ہیں؟ سمجھ رہے؟ تو میں نے ایک تعویل بتائی کہ ایک تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ یہ اہل جنت کی نہریں ہیں، یعنی یہاں پر وہ لوگ آباد ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ ٹھیک؟ اور دوسرے جوابات بھی دیے گئے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنت کی مثل نہریں ہیں، یعنی جنت میں بھی اسی جیسی دو نہریں ہیں، دریائے نیل اور دریائے فرات، اسی طرح سے یہ بھی دو نہریں یعنی دو ندیاں ہیں۔ ٹھیک؟ سمجھ رہے ہیں کہ جنت کی مثل نہریں، جنت کی مثل ندیاں ہیں، یعنی اس طرح سے جنت میں جو ندیاں ہیں ٹھیک اسی طرح کی ہیں۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اپنے جو خیرات ان کے ہیں، یعنی جو ان ندیوں سے سیرابی حاصل ہوتی ہے اور اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان فوائد کے اعتبار سے ان کو جنت کی ندیاں کہا گیا ہے۔ ٹھیک چلے، بس رہنے دے اتنا ہی، یعنی اس کی تفصیل میں، یعنی اس کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اس میں سب سے واضح طور پہ آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ اہل جنت کی ندیاں ہیں، اور اس کے بعد اس کی تفصیل آپ اپنے طور پہ لکھ دیا کریں گے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ کہ جنت کی مثل ندیاں ہیں۔ ٹھیک؟ تیسری یہ کہ اپنے خیرات کے اعتبار سے ان کو جنت کی ندیاں کہا گیا۔ چلے گا کہ کہہ رہے ہیں کہ ثم فرضت علی 50 صلاۃ، پھر ہم پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر ہم پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔
فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَىٰ، تو کہہ رہے وہ 50 نمازیں لے کر کے چلا میں یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. میں 50 نمازیں لے کر چلا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. ظاہر ہے 7ویں آسمان پر وہی تھے، اسی لیے انہی کے پاس آئیں گے. سب سے پہلے ملاقات تو انہی سے ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ کسی حدیث میں 6 کا تذکرہ ہے، کسی حدیث میں 7ویں آسمان کا تذکرہ ہے ان کے بارے میں. لیکن موسیٰ علیہ السلام یہاں پر 7ویں آسمان پر ہے تو سب سے پہلی ملاقات انہی سے ہو جا رہی ہے. چلے آگے. تو کہہ رہے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. فقال، تو انہوں نے کہا ما صنعت، کیا کیا. ما صنعت صاف ترجمہ ہوگا کیا کیا، یعنی کیا ہوا. آپ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے تو کیا ماجرا تھا، کیا کچھ ملا، کیا کچھ بات چیت ہوئی. سمجھ رہے. ما صنعت، انہوں نے پوچھا کیا کیا آپ نے، یعنی آپ کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنا کیسا رہا. چلے. قل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریدت علیہ 50 صلاۃ، مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. قال انا اعلم بالناس منک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میں آپ سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں، کیونکہ میں نے زیادہ دیر تک لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے تبلیغ کی ہے. عالجت بنی اسرائیل، میں جھیلا ہوں بنی اسرائیل سے. اشد المعالجہ، بہت زیادہ، میں بنی اسرائیل کو بہت ہی زیادہ جھیلا ہوں. معالجہ، عالجہ مانے ہوتے ہیں جھیلنا، سہنا، برداشت کرنا. تو کہہ رہے ہیں اسی سے علاج ہے نا. تو عالجت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو جھیلا ہے. اشد المعالجہ، بہت بری طرح جھیلنے کی طرح سے جھیلا ہے. میں نے بنی اسرائیل کو جھیلنے کی طرح جھیلا ہے. فإن امتک لا تطیق، یقیناً آپ کی امت بھی طاقت نہیں رکھے گی، یقیناً آپ کی امت بھی طاقت نہیں رکھے گی. بنی اسرائیل کو کتنی نمازیں دی گئی تھی؟ صرف 2 وقت کی، صرف 2 وقت کی نمازیں دی گئی تھیں، اور وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے. اور آپ کی امت کو 50 وقت کی نمازیں دی گئی ہیں، تو کیسے پڑھ پائے گی آپ کی امت؟ مشکل ہے نا. کہا لوٹ جاؤ، ابھی موقع ہے، ابھی آسمان سے نیچے نہیں اترے ہو، ابھی 7ویں آسمان ہی پہ ہو، اور چلے جاؤ اللہ رب العالمین سے کچھ تخفیف کروا لو، کچھ کمی کروا لو، کچھ آسانی کروا لو. فرجع الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے. فسلہ، اور سوال کیجیے، یعنی تخفیف کا سوال کیجیے. فسلہ، ان سے سوال کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ کچھ کم کر دے. فرجعت فسألتہ، میں لوٹ گیا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. فجعلها 40، تو اللہ تعالیٰ نے 40 کر دیا 50 کو. ثم مثلہ، پھر اسی طرح معاملہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے ملا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوٹ جائیے، میں لوٹ کر کے گیا تو 30 کر دیا. ثم 30 ہو گیا. ثم مثلہ، اسی طرح سے پھر لوٹ کر کے گیا. فجعل 20، تو اللہ تعالیٰ نے 20 کر دیا. ثم مثلہ، پھر لوٹ کر گیا. فجعل 10، پھر 10 کر دیا. فأتیت موسیٰ فقال مثلہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ابھی اور کم کراؤ. فجعلها 5، تو اللہ تعالیٰ نے 5 کر دیا. فأتیت موسیٰ، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. فقال ما صنعت، انہوں نے کہا کیا کیا آپ نے. قلت جعلها 5، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 5 کر دیا ہے. فقال مثلہ، انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ 5 بھی زیادہ ہے. قلت سلمت، میں نے کہا میں نے تسلیم کر لیا، جو تھا ہو گیا. اب دعا سلام ہو کر کے آخری بات تھی، بس یہ لے کر کے چلا آیا ہوں. اب اس کے بعد میں لوٹ کر کے نہیں جا سکتا. اور میں نے جب سلام کر کے لوٹنا چاہا، میں لوٹا وہاں سے تو آواز بھی دی گئی کہ بس اب اس کے بعد کمی نہیں ہوگی، جاؤ. سلم، تو میں نے سلام کیا. فنو دیا، تو آواز دی گئی تھی انی قد امضیت، کہ میں نے مکمل کر دیا ہے فریضتی، اپنے فریضہ کو. میں نے اپنے فریضہ کو، یعنی جو فرض کیا تھا اس فریضہ کو میں نے مکمل کر دیا. 50 نمازیں فرض تھی، 50 ہی رہیں گی. البتہ یہ ہے کہ 5 پڑھنے سے 50 کا ثواب مل جائے گا. نماز جو میں نے فرض کیا ہے وہ تو 50 ہی ہیں، لیکن 5 پڑھنے سے 50 کا ثواب مل جائے گا. اب 50 نہیں پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا صرف 5 ہے. وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، میں نے اپنے بندوں پہ تخفیف کر دی ہے. وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ 10، اور میں نے نیکی کو 10 گنا
نیکی کا بدلہ، جزی میں نے بدلہ دینا، اور نیکی کا بدلہ میں 10 گنا دیتا ہوں، میں نے اس کا بدلہ 10 گنا کر دیا ہے۔ چلیں حدیث مکمل ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں اور اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ دیکھیں حدیث مکمل کر لیتے ہیں۔ وقال حمام عن قتادة عن الحسن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت المعمور، ایک دوسری سند سے کلمہ ہے فی البیت المعمور، یعنی وہاں پر البیت المعمور تھا، یہاں پر فی البیت المعمور ہے، بس کلمات کا فرق ہے۔ ٹھیک، یہ حدیث مکمل ہوئی۔ اس حدیث سے ہم کو کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز آسمان پر عطا کی گئی تھی، نماز کا تحفہ آسمان سے ملا تھا۔ اسی طرح سے یعنی مسائل مستنبط کرنے کے لیے کہے جائیں گے تو اس طرح سے آپ آسان 10 مسائل مستنبط کر سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ آسمان پہ دیا گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آسمان پر فرشتوں سے ہوئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور کو 7ویں آسمان پر دیکھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تھا جو ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کے پھل حجر کے مٹکے کی طرح سے، اسی طرح سے اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح سے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرشتوں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، ان میں سے دوبارہ کسی کی باری نہیں آتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ بہت سارے مسائل مستنبط کر سکتے ہیں۔ اب کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، ویڈیو آف کرنے جا رہا ہوں۔